बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तलाक पारा 28। फरमाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इससे हर गम से निजात और तंगी से फराखी देगा और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जिसका इसे गुमान तक ना हो। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इसे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के कुर्ब और बेचैनी से भी निजात देगा। ये जो तकालीफ है हमारी ज़हनी कर्ब की और बेचैनियों की, सुभान अल्लाह, ये भी हमारे निजात का बाइस बनती हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हमारे इसलिए मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि 1000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार दिन में कर लिया करें। ये इस्तिग़फ़ार हमें गम दुखों से भी निकालता है, हमारे रिज़्कों को भी फ़राख़ करता है, हमारी नेकियों को भी कबूल करवाता है, हमारे गुनाहों को भी माफ़ी दिलाता है। तो ये इतना बड़ा अज़ीम ख़ज़ाना है हमारे लिए। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमे में आए, देखा कि वो गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो कहने लगे, हम अल्लाह की मखलूक के बारे में गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहीं अल्लाह के बारे में गौर व फ़िक्र ना करने लग जाना। सूरह तलाक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें इनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के ज़माने का ठीक-ठीक शुमार करो और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ज़माना इद्दत में ना तुम उन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें, इल्ला ये कि वो किसी सरी बुराई की मुर्तकिब हों। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और जो कोई अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करेगा वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मुआफ़िक़त की कोई सूरत पैदा कर दे। फिर जब वो अपनी इद्दत की मुद्दत के ख़ात्मा पर पहुँचे तो या उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक रखो या भले तरीके से उनसे जुदा हो जाओ और 2 ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से साहिब अदल हों और ए गवाह बनने वालों, गवाही ठीक-ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। अल्लाह ताला ये कानून इसलिए दे रहे हैं कि इस्लाम से पहले ये तलाक का और निकाह का और ये जो मुआशरती चीज़ें हैं और मर्द के मुतल्लिका कोई कानून ही नहीं थे। अंधापन था, जिसने मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलाई हुई थी और उससे ये नहीं पता होता था कि ये किसका बच्चा है और किसी औरत के कितने खावंद हैं और क्या सिलसिले। ऐसा बेहंगम निज़ाम था। जैसे देखो, जब भी इस्लाम के कानून को तोड़ा जाता है तो बेहंगम निज़ाम पैदा हो जाते हैं। आज जो इस वक़्त मगरब में है, इस वक़्त मगरब में ये हाल है कि एक औरत के पास अगर 4 किस्म के बच्चे हैं तो उसको ये नहीं पता बच्चों को कि मेरा बाप कौन-सा है और किधर है। तो अल्लाह ताला ने इन सारी गलाज़तों और बेकार मुआशरे को एक खूबसूरत कानून देकर एक बेहतरीन, मुनज़्ज़म और पाकीज़ा मुआशरा अता करके तो ये इस पर भी एक पूरी सूरह तलाक की डाल दी कि हर औरत और हर मर्द जो-सा है, वो जब तलाक दे एक-दूसरे को, चलो नाराज़गियाँ आ ही जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको फौरी घरों से नहीं निकालो। इसलिए हो सकता है मियाँ-बीवी हैं, किसी वजह से नाराज़गी आई, तो फिर दिल जो है एक-दूसरे से माइल हो जाएँ और अल्लाह ताला को, अल्लाह की इस ज़मीन पर जितनी चीज़ें मेरे रब ने हलाल की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। हाय अल्लाह! तो हमें इस एहसास के साथ ही कि अल्लाह, बेशक आपने इसे हलाल किया है, लेकिन चूँकि तुझे नापसंद है, तो इसकी तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि सब्र दरगुज़र और बहुत कुछ कुर्बानियों के साथ इसे कायम रखना चाहिए। ये देखो, अब तक तो कायम ही था, अब पता नहीं क्या मुआशरे में मगरब के इतना दबाव आ गया कि तलाक़ ही तलाक़ों की कहानियाँ हर तरफ नज़र आ रही हैं। तो अल्लाह अकबर कबीरा, ये चीज़ मुआशरे के लिए तबाहकुन है। वजह, बच्चे जो है बेचारे, वो जो माँ से महरूम हो जाते हैं या बाप से महरूम हो जाते हैं या दोनों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं, उनका अपना कोई करैक्टर नहीं रहता, कोई तरबियत नहीं रहती। तो इस तरह से इस खराब माहौल से निकाल करके एक नज़्म व ज़ब्त वाले खूबसूरत पाकीज़ा माहौल अता करने के लिए अल्लाह ताला ने ये पाबंदियाँ नाज़िल कर दी हैं और फरमाया साथ कि तुम्हारे अंदर जो है ज़्यादा तरजीह मुआफ़क़त को होनी चाहिए, कुर्बानी को होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला का हम पर एहसान है कि उसने हमें ऐसे क़वानीन दिए हैं जिसके अंदर हम लोग जो उनसे है इतने खूबसूरत मुआशरे में ज़िंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम एक-दूसरे से साथ दरगुज़र और ये नहीं छोटी-सी बात पे बरहम हुए फ़ौरन तलाक़ की तरफ चल पड़े। तो जो अच्छी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों की ऐसी बेटियों को ख़ास तौर तरबियत करती हैं कि आप पहले क्या था, जा तो वहाँ से तेरा जनाज़ा उठे। ये नहीं तुम्हें हर हालत में वहीं जीना और वहीं मरना है। तो अब भी जो अच्छी माएँ हैं वो यही बच्चों की तरबियत
تربیت کرتی ہیں کہ اگلے گھر کے اندر اس طرح سے جینا اور رہنا سیکھو کہ تمہارے اندر صبر، تحمل اور موافقت کا ماحول ہو۔ تو یہ اسلام دین اتنا اکمل اور سچا دین ہے الحمدللہ، جو انتہائی پاکیزہ، پر امن اور محبت سے بھرا ہوا معاشرہ ہمیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے، جو کوئی ہر جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اچھا، یہ جو سی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میرا خیال آپ سب کو آنی چاہیے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ رزق کے لیے ہے، مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ اتنا معجزہ ہے اس کے اندر، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو زندگی کا لازمی حصہ قرار دے دیں، اگرچہ آپ پر کوئی مصیبت نہ ہو، آپ رزق میں بھی فراخ ہوں، ہر آسانیوں میں ہیں، پھر بھی اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس لیے نماز میں اس کو شامل کر لیں۔ اچھے وقت میں ہم اس کو پڑھیں گے، اگر میری زندگی میں برا وقت ہو، اللہ اس کی برکت سے تب مجھے آسانی دے گا، اس سے نکالے گا۔ تو یہ ایک ہتھیار ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور یہ بہت ہی خوبصورت ترین قرآن کی دعا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کس کے لیے؟ رزق کی برکت کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ہر حال میں جڑ کر رہیں، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جتنے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اور ایسا ہم نے زندگیوں میں تجربے دیکھے ہیں کہ اللہ ہمیں وہاں سے دیتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر رکھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ ہمیں ہماری تقدیر پہ راضی کر دے میرے مالک۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملہ میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو، تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کو ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی بات میں اعلیٰ ترین اخلاقی قدریں دے رہے ہیں۔ بھئی اگر اختلاف ہو بھی گیا ہے تو پھر اخلاق کے اندر رہ کر کے تم ہر معاملہ کرو، اور اگر وہ معاملہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنود سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی سے کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔ اب اگر مسئلہ کو گڑبڑ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان میں تو وہ کوئی بھی ایک دوسرے پہ پریشر نہیں ڈالے، بس جتنی کیونکہ کوئی نہ کوئی سارے امیر ہے نہ غریب ہے، یہ اللہ نے 5 انگلیاں برابر بنائی نہیں ہے، تو ہر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوقات کے مطابق ہی ایک دوسرے پر بوجھ ڈالو، یہاں بھی اپنے ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ یہ نہیں کہ ہم جب کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے کو تکلیفیں دینے میں انتہا کر دیں، تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیا کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت سزا مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملات زندگی میں ہیں ان کے اندر ہر لمحے رحمان کو یاد رکھو، اور ہر لمحے یہ خیال رکھو کہ کل ہر چیز کی کل جواب دہی ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے سبحان اللہ کہ اس نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے جو تمہیں ایک
اعلیٰ کلام دے کر کے، تو اس میں تمہیں پریکٹیکل لائف کا خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے اور سمجھائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی بیویوں سے کیسا سلوک تھا وہ ایک مثالی تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رہنمائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وصفہ حسنہ سامنے رکھا، جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ سبحان اللہ! جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے، یعنی تنگی، خوشحالی، معاملات کے گڑبڑ ہونے میں، کسی جھگڑے فساد میں، زندگی کے کسی بھی مسئلے میں تم نے اپنے اللہ کا خیال رکھنا ہے، اس سے ڈرتے ہوئے عمل کرنا ہے، کبھی بھی بیجا کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا تم سے حساب بھاری نہ لے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور قسم سے بھی زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانے، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے، اور یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دیکھو کتنا ڈسپلن ہے، کتنا سو انصاف ہے، کیسا اس پر میزان ہے۔ پیچھے الرحمن سورج پڑھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری چیز، اور آسمان کی طرف دیکھو اور زمین کی طرف، یہ دونوں ہی چیزیں تمہارے لیے ایک نصیحت کا پیغام لے کے آئی ہیں، کہ اس کے اندر کتنا وہ ایک ڈسپلن سے چلتی ہوئی زندگی انہوں نے اللہ کے حکم سے جو گزار رہے ہیں، اس کے اندر کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، کبھی بھی نافرمانی نہیں ہوئی۔ تم لوگ بھی جو اللہ سے ڈرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، تو تمہاری زندگیاں بھی زمین و آسمان کی طرح تابعدار ہو کر سفر کریں گی اور تمہیں خوشحالی ملے گی۔ سورہ تحریم پارہ 28 انٹروڈکشن۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب حضرت خدیجہ آئیں تو جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ انہیں خوشخبری ہو جنت میں چاندی کے گھر کی، جہاں نہ گرمی ہے نہ تکلیف نہ شور و غل ہے، چھدے ہوئے موتی کا بنا ہوا ہے، جس کے دائیں بائیں مریم بن عمران اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کے گھر ہیں۔ سبحان اللہ! حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، اپنے گھرانے کو لوگوں کو ذکر اللہ کی تاکید کرو تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے گھر والوں کی بھی یہی تلقین کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور انہیں بھی حکم دو، اور نافرمانیوں سے روکتے رہو، ان پر اللہ کا حکم قائم رکھو اور انہیں احکام اللہ بجا لانے کی تلقین کرتے رہو، نیک کاموں میں ان کی مدد کرو، برے کاموں سے روکو۔ سورہ تحریم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ حضرت زینب کے گھر میں شہد تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز ہی شہد کھانے، حضور کو پسند تھا، روز شہد کھانے چلے جاتے اور وہاں پھر کچھ دیر بیٹھے بھی رہتے۔ اس کو دیکھ کر کے تو بیویوں کو حسد آیا، تو وہ کہنے لگی کہ ساری مل کر کیسے کریں، کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ اسمیل سی آ رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے، اور اسمیل کو تو بالکل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے، تو صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پھر آج کے بعد میں شاید نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ایک عام آدمی نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوتا ہے وہ اللہ کے احکامات کا اتنا پابند ہوتا ہے، وہ خود سے ہی کسی چیز کو حرام حلال نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے خود ہی یہ کیوں کہہ دیا کہ اب میں اسے نہیں کھاؤں گا؟ سبحان اللہ! تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہلکا سا تربیت کا پہلو دیا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات
بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حضرت عائشہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو انہوں نے آگے بتا دی۔ تو یہ مسئلہ نہیں، اصل یا اس بات کا یہاں کرنے کا جو اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ یہ ہے، ایک جو عورت ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کی کسی بھی مسئلے کو باہر نہیں باتوں میں نہیں بتائے۔ ہم چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتوں اپنے خامدوں کی اور گھر کے معاملات کی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ اللہ نے بات ہمیں کہی ہمارے خواتین کے لیے ایک تربیت کے طور پر کہ تمہارا اتنا اسٹیمنا ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ تم گھر کی باتوں کو ہضم کر سکو۔ ہر بات جو چھوٹی بڑی ہوئی خامد کے ساتھ ہوئی، کسی کے ساتھ ہوئی تو وہ تو اٹھا کر کے گھر گھر پھیلانا تو یا دوسروں کے ساتھ دکھ سکھ کے طور پہ کرنا شروع کر دینا۔ تو اس طرح سے ایکچوئل جو اس بات کا اشارہ یہاں دینا اللہ کا مقصد ہے وہ یہ کہ خواتین کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کی اچھی امین بنے، گھروں کی باتیں باہر نہ کریں۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ جو مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا بھاکرا۔ یہ دو سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ تھی۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ دوسری بیویوں میں کچھ اس میں تھی ملوث۔ تو ظاہر ہے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہے تو بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن جو تھی نا رزق کی تنگی اور کئی کئی دن کا کھانا ہی نہیں مل رہا اور جو حالات تھے، تو اس کے تحت انہوں نے کہا کہ چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، ادھر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ایسے بات کر رہے ہیں تو عمر فاروق اپنی بیوی کو کچھ ڈانٹتے تو وہ کہتی آگے سے وہ جواب دے تو عمر کہتے بھائی تم عورتیں ہیں پاؤں کی جوتی تو تمہاری یہ ضرورت تمہیں آگے بات کر رہی تو کہتے لو جی آپ مجھے کہہ رہے ادھر جا کے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دور دور سے بات کرتی ہیں۔ تو وہ گھبرا کے اسی وقت بھاگ کے اپنی بیٹی کی طرف آتے ہیں حفصہ کی، کہتے ہیں کہ تم وہ جو ساتھ عائشہ ہے تو بھیا اس کی ریس نہ کرنے لگ جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہے، تو تم کیا مل کر کے یہ بات کرتی ہو؟ تو اس طرح سے وہ گھریلو معاملات کا کوئی مسئلہ تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا آیات اتاری اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سبحان اللہ اور سارے اہل ایمان جو ان سے ہے وہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو بیویوں تم یہ جو ظاہر خواتین کی حیثیت سے انسان ہونے کی وجہ سے کوئی کمزوری آ جاتی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس معاملے کو ہائی لائٹ تھوڑا کیا جس کی دفعہ یہ ہوا پھر ان کے اندر پھر اتنا الحمدللہ وہ قناعت آ گئی، اتنا وہ آ گیا کہ آئندہ سے کبھی پھر انہوں نے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں کیا۔ ایک سے یہ بھی واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک اپنے حجرے میں چلے گئے اور بیویوں سے کٹ کر کے ایک مہینہ تک ادھر رہے تو اس پہ لوگوں میں یہ ہونے لگا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ساری کو طلاق دے دی ہے تو اللہ اکبر، لیکن جب وہ مہینہ 29 کا تھا تو 29 کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ ایک تھوڑا ان کے ان بیویوں کے بیہیویئر کی وجہ سے ناراضگی کا پہلو تھا تو اس پر اللہ کو پھر یہ آیات نازل کرنا فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب انسان تو ہوگا ہی ایندھن، پتھر کون؟ جس پتھر کو یہ انسان پھوشتا ہے۔ اب جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے بنتا آگ سے جل کر تو وہ دوسری لکڑی کے کوئلے سے کہیں ظالم ترین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم خود بھی بچنے کی کوشش کرو ایمان والو اور اپنے اہل ویال کو بھی بچاؤ، کیونکہ جو جہنم ہے وہ بڑی بھیانک گھاٹی ہے بھائی، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہری ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں
रुसवा ना करेगा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये देखें कि रुसवा ना करेगा, ये लफ़्ज़ हम पीछे से मुसलसल पढ़ रहे हैं। तो ये ही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह मुझे क़यामत को रुसवा ना करना कि मेरा बाप जो है मुसलमान ना हो और मैं मुसलमान हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर बताया कि मैं उसको बुज्जू बना के तेरे कदमों में डाल दूँगा, खींच तो जहन्नुम में डाल देंगे, तो तू रुसवा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो ये यह बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला की इज़्ज़त को महफ़ूज़ फ़रमाएँगे, जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हैं। हम एक तफ़सीली पढ़ चुके हैं ना कि रुसवाई का लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उनका नूर उनके आगे-आगे और उनके दाएँ जानब दौड़ रहा होगा और वो कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुज़र फरमा, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये दुआ आज हमें पढ़नी चाहिए। ज़रूर नमाज़ के बाद, सुबह शाम पढ़ो, कुछ पढ़ो ज़रूर कि अल्लाह ताला आज हमारे नूरों को मुकम्मल कर दे। अच्छा नूर सारी दुआएँ पढ़ने से नूर मुकम्मल नहीं हो जाएगा भई। मैंने बताया था ना कि कुरान जितना सीने में होगा, वो टॉर्च की तरह सीने से निकलेगा और वो मेरी रहनुमाई करेगा नूर बन करके। तो कोशिश हमने क्या करनी है कि किताबुल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा सीने में महफ़ूज़ करने की अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा नूर मेरे सीने से निकले और हशर के दिन की तारीकी में मुझे मेरी जन्नत तक पहुँचाए। ए नबी सल्लल्लाहु कुफ़ार और मुनाफ़िकीन से जिहाद करो और इनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन। अल्लाह काफ़िरों के मामले में नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करता है। वो तुम्हारे 2 साले बंदों की ज़ौजियत में थीं, मगर उन्होंने अपने उन शौहरों से ख़यानत की और वो अल्लाह के मुकाबला में उनके कुछ भी काम ना आ सके। दोनों से हाय! कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। और अहले ईमान के मामला में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, सुभान अल्लाह! ये देखो, ख़्वातीन ही थी 2, कंपैरिज़न देखो, एक इतने ज़ालिम शख़्स की बीवी लेकिन जन्नत की खरीदार बन गई और एक पैगंबर की बीवी तो जहन्नम की खरीदार बन गई। तो यहाँ से पता चला कि ख़ामदों का अच्छा या बुरा होना मेरे अंजाम का पेश ख़ैमा नहीं है, बल्कि भई मेरे अमाल हैं जो मुझे जन्नत या जहन्नम दिखाएँगे। तो अल्लाह ताला इतनी खूबसूरती से इस औरत पर फ़ख्र करते हुए बता रहे हैं। जबकि किसी ने जब दुआ की थी तो अल्लाह ने कैसे फ़ौरन कबूल फ़रमाई। जबकि उसने दुआ की, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने जन्नत में एक घर बना दे। जब ये उस वक़्त सूली पर थी जब ये दुआ माँगी। तो उस वक़्त की सूली ये थी कि जिसको सूली चढ़ानी उसको खड़ा करके एक सीने में कील ठोका जाता, 2 हाथों पर और एक पेशानी में और दोनों पाँव में। तो जब वो इस हालत में थी तो उन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह ने उसी वक़्त उनको उनका घर दिखाया। तो वो ना मुस्कुराईं। तो फ़िरौन कहता है, लो जी, अब इसकी अकल ख़राब हो गई है, हैं? सूली पे चढ़ी है और हँस रही है। तो सुभान अल्लाह उसको शऊर नहीं था कि वो अपनी जन्नत में घर देख के वो मुस्कुरा रही थी, सुभान अल्लाह। और मुझे फ़िरौन और ज़िद मत से बचा ले और ज़ालिम कौम से मुझे को निजात दे। अब ये फ़िरौन की महबूब तरीन बीवी थी। जब ये इस्लाम ले आई तो फ़िरौन की तो जान पे बन गई। अब उसने बहुत मोहब्बतों से, प्यार से, बड़े वरगलाने से इसको रोका कि तुम मेरा दीन में ही रहो। तुमसे इतनी मोहब्बत है। लेकिन जिस वक़्त जो अल्लाह की मोहब्बत ग़ालिब आ जाती है तो भैया कोई ख़ामद हो, कोई औलादें हो, कोई दुनिया हो, हर चीज़ कुर्बान। तो जब इस औरत को अल्लाह की मोहब्बत क़ल्ब में घर कर गई, तो फिर उसने सारे फ़िरौनों को ठुकरा करके बड़े से बड़ी तकलीफ़ को भी उठा लिया और अल्लाह की जन्नत की खरीदार बन गई। यहाँ हमारे लिए बड़ा पैगाम है कि हम थोड़ी-सी तकलीफ़ पर भी रोला डाल देते हैं और इस औरत को उसने दुनिया का पहले महबूब थी, जब दुश्मन बना तो दुःख देने की इंतहा कर दी। लेकिन उसकी इस्तक़ामत सुभान अल्लाह वो नहीं डगमगाई और जन्नत में चली गई, सुभान अल्लाह। और इमरान की बेटी मरियम की मिसाल देता है, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त की थी। अब ये एक कंवारी बच्ची जिसको अल्लाह ताला ने जो इतनी नेक और सालेह, इतनी अज़ीम आज़माइश में डाला। पीछे हमें इज़्ज़त पढ़ रहे हैं ना, इज़्ज़त, इज़्ज़त, इज़्ज़त। अब ये जो एक कंवारी लड़की जब हामिला हो गई तो वो कहेगी या अल्लाह मैं जब कौम की तरफ जाऊँगी तो कौम मुझे ज़ानी कहेगी तो मेरे पल्ले क्या रहेगा? मेरी तो इज़्ज़त तबाह इस बार मारी चुकी हो तो मेरी इज़्ज़त तबाह हो गई। तो सुभान अल्लाह फिर भी उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इतनी बड़े आज़माइश को उठा लिया अल्लाह की खुशी की खातिर। फिर हमने इसके अंदर अपनी तरफ से एक रूह फूँक दी और इसने अपने रब के इरशादात और उसकी किताबों की तस्दीक की और वो अताअत गुज़ार लोगों में से थी। वमा लना इल्लल बलाग।